آج جو ہم قصص الانبیاء کتاب سے جو ذکر کریں گے، جس نبی کا ذکر کریں گے، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ اور بھی مذاہب کے اندر ملتا ہے، اور جو ان کا واقعہ تھا، جو ان کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا، پانی کا عذاب، لیکن جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے تو یہ واقعہ صرف اسلام میں ہی درج نہیں ہے، یہ واقعہ اور بھی مذہبوں میں درج ہے، اور یہ دنیا کے مشہور و معروف واقعات میں آتا ہے کہ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان کو بہت برا لگتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر دے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا، یعنی کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کے نام کے بت بنا کر، مجسمے بنا کر، پھر اس طرح سے لوگوں کو ظاہر کرا کہ تم ان کی عبادت کرو تو تمہیں کچھ برکت ملے گی۔ تو یہاں سے بت پرستی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح کی قوم میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجسموں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ نوح کو نبی بنا کر بھیجا علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، یعنی کہ 50 سال کی عمر میں آپ پہ نبوت اتاری گئی۔ قرآن میں آتا ہے یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی کہ آپ نوٹ کریں کہ کتنا اوپنلی کھلا میسج ہے اور کلیئر میسج ہے، اور کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نہیں تو آپ پہ دردناک عذاب آ سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو عبادت کرنے سے منع کیا، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ قرآن میں آتا ہے نوح نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اس کے بعد جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کے نبی ہونے پر شک و شبہات کرنے لگے اور کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل، بیوقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں، تمہیں ماننے والوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس میں کوئی خوبی ہو۔ غریب اور مجبور لوگوں نے تمہارے ساتھ جڑے ہیں۔ لیکن ان کی قوم نے جب حضرت نوح نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو کہا کہ بھائی تم کیا ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے ساتھ کچھ غریب لوگ جڑ گئے ہیں، کوئی بڑا سیٹھ، کوئی بڑا ذمہ دار، کوئی سردار کسی قبیلے کا جڑتا تو ہم مانتے، کچھ غریب اور مجبور لوگ تمہارے ساتھ آ گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے تھی حضرت نوح کا جو کانفیڈنس تھا اس کو گرانے کے لیے۔ اس طرح ایک اور آیت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول اتارتا، یہ کسی عام شخص کو کیا اتار دیا۔ یہ بات تو ہم اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح کو جنون ہو گیا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ایک وقت پہ کچھ لوگوں نے ہمارے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ یہ جنونی ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو دوستوں اب وہ واقعہ آئے گا کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہ مانی، انہیں دن رات وہ پھر بھی دعوت دیتے رہے، قوم ان پہ الزام بھی لگاتی رہی اور
اچھے انداز میں وہ جواب دیتے رہے. دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے. 950 ایئرس. دوستوں آگے یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے ان پہ الزامات جو لگائے، جنہوں نے کہا، جادوگر کہا، اس کے بعد وہ ان کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے. یعنی جو اگلی نسلیں آئیں وہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے نکلی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں باقاعدہ. اور پھر انہوں نے وہ غلطی کر دی جس کا ڈر تھا، اور پھر یہی ہوا کہ وہ اتنے اکڑ اور کہ وہ نوح کو کہتے اور ان کے دوستوں کو سمجھتے تھے یہ غریب ہیں، کوئی پاورفل نہیں ہے. پاورفل تو ہم لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا سردار تھے. اور انہوں نے یہی کہہ دیا جو سب سے خطرناک لفظ تھا، جس چیز کے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز بری لگتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو، کہ انسان کی کیا حیثیت. ایک جگہ آتا ہے کہ انسان مٹی اور پانی سے بنا ہے، کیچڑ سے بنا ہے، ایک طرح سے گوشت کے لوتھڑے سے بنی ہوئی اوقات ہے. اکڑتا جب انسان ہے تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اے نوح، کس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو؟ جاؤ، جس چیز سے ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. بس یہ انہوں نے غلطی کر دی. اس کا باقاعدہ قرآن میں آتا ہے. قوم نوح نے کہا اے نوح، اگر تم اس باتوں سے باز نہ آئے تو یقیناً ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست. جب حضرت نوح علیہ السلام رات دن دعوت دیتے رہے، بہت کوششوں کے باوجود قوم نے دعوت قبول نہیں کی. 950 سال گزر گئے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے کے لوگ عمر میں بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور ان کے قد بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے. اور آج سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جو بھی یہ ادارے ہوتے ہیں جو تاریخی چیزوں کو کھوج لگاتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ، مصر میں، افریقہ میں، بہت سی جگہوں سے ایسی ڈھانچے ملے انسانی جو بہت طویل تھے، تو ان کے قد کاٹ بھی بڑے ہوتے تھے اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں. مان الہی ہے، قرآن میں آتا ہے. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیں اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات فرما دیں. سورۃ الشعراء. اب بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا. دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ مصیبت میں ہوں، کسی پرابلم میں ہوں، اور اگر آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی پکار نکل جائے، دل سے کوئی پکار نکل جائے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا مسئلہ سولو ہوگا. قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. یہ آج بھی بات ہو رہی ہے آپ سے. دیکھیں، یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آج سے 5000 سال پہلے واقعہ ہوا، اور ہمارے ساتھ تو آج بھی ہوتا ہے. تو ایک طرح سے قرآن آپ سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آج بھی آپ سے بات کرتا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے اور تم اب ایک کشتی بناؤ. فرمان الہی ہے کہ ہم نے نوح کی دعا قبول فرمائی اور اس نوح کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے. سورۃ الانبیاء. اس سے آگے ایک بڑی ایک بہت اہم آیت ملتی ہے. اس سے بڑے غور والی آیت ہے کہ یہ آتا ہے سورۃ الہود میں، آتا ہے اسی واقعے سے متعلق. نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ ہی اب بند کر دیا. اس کے بعد دوستوں، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کری تو اس پہ بھی ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ اے نوح، یہ بنجر زمین، خالی زمین میں کہاں کشتیاں بنانا شروع ہو گئے تم تو؟ ہم دیکھا، ہم ٹھیک کہتے تھے تم دیوانے ہو، اور یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے. دیکھو دیکھو لوگوں، یہ نوح تو دیوانہ ہے، یہ ہم صحیح کہتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی ٹھیک کہتے تھے. اب اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ خالی زمین پہ کشتی بنانا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد وہاں پہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا. کم عمر لڑکوں سے بھی ان کا ہر وقت مذاق اڑایا. جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کیا گیا. اسی سے متعلق قرآن میں بھی آتا ہے کہ نوح جب کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. یہ قرآن میں ہے بات. اس کے بعد طوفان آنے کی تیاری تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لیں. یعنی جانوروں کا جوڑا لے لیں، گائیں، شیر، اس طریقے سے گھوڑا، ان کا سب کا ایک ایک جوڑا لیں، ایک ایک پیئر لیں اور کشتی میں
سوار ہونا شروع ہو جائیں، لیکن کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کریں، اور صرف اپنے مومن بندوں کو جن کی تعداد 80 کے قریب تھی ان کو کشتی میں سوار کر لیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ زمین سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، مومن لوگوں کو بھی، اور اپنے گھر کے مومن لوگوں کو بھی، سوائے کافروں کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان سے موسلا دھار بارش کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین سے پانی بھی جاری کر دیا۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں کے جھاڑوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورۃ القمر آتا ہے کہ پھر قرآن میں یہ ذکر آتا ہے آگے کہ اے نوح، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، اب مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون 23۔ دیکھیں دوستوں، اس سے آپ ایک چیز یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ایک ڈسکشنز بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اپنے رب کے ساتھ، آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ ایک ایسی کون سی ایک ایسی آیت ہے، اگر آپ اس کو غور سے ترجمہ کریں تو آپ کو واضح فیل ہوگا کہ آپ سے خدا آج بھی بات کرتا ہے اور آپ اس کو رپلائی دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، میں ایک دن ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آگے واقعے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر سخت طوفان آیا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ قوموں کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ تو غیانی کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ قرآن میں آتا ہے بے شک جب پانی کے طوفانوں میں طغیانی آ گئی، یعنی کہ آسان الفاظ میں کہوں کہ بہت تیز پانی چلنے لگا، تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اس دوران ایک واقعہ آ جاتا ہے پیش کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ آنے کو راضی نہیں ہوتا، اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ آنے کو راضی نہیں ہوتی ہیں۔ اس بارے میں آگے کیا آتا ہے، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ یعنی بات چیت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی، اور اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام جس کا لقب کنان تھا کو آواز دی کہ آؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ دین میں شامل ہو جاؤ اور پھر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس موقع پر اپنے باپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت کو مول لیا۔ اس کا واقعہ باقاعدہ قرآن میں آتا ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے یام جس کا لقب کنان تھا کو پکارا اور ان سے دور کچھ فاصلے پہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، بھاگ جاؤں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا، پانی تو اتنا اوپر نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جس پہ اللہ کا رحم ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہو گئی، اور آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پہ بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں وہ تمام لوگ ڈوب کے ہلاک ہو گئے جو ایک وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور بت پرستی میں شامل تھے، اور وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے
کشتی جب ٹھہری تو وہاں پہ پھر شہر آباد ہوئے، اور جو کشتی آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئی تھی اس سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، اور یافس کی نسل سے ترکش، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ قصص الانبیاء سے ہی ہم کچھ اور انبیاء کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس ویڈیو کو لائک یا سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔